اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ، آ چکا حکم اللہ تعالیٰ کا، فلا تستعجلوا، پس نہ جلدی کرو اس کے بارے میں، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح، ساتھ روح کے، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، یہ کہ ڈراؤ، انہ لا الہ، بے شک نہیں کو معبود، الا انا، سوائے میرے، فاتقون، پس مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو ساتھ حق کے، تعالی، بلند ہے، عما، اس سے، یشرکون، جو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، پیدا کیا انسان کو نطفہ سے، فاذا هو خصیم مبین، پس اچانک ہوا وہ سری جھگڑالو۔ والانعام خلقها، اور پیدا کیے، چھپائے، لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں گرمی کا سما ہے، ومنافع، اور منافع ہیں، ومنہا تأکلون، اور اس سے تم کھاتے ہو، ولکم فیہا جمال حین تریحون، تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے جس وقت تم چرا کر واپس لاتے ہو، وحین تسرحون، اور جس وقت تم چرانے جاتے ہو، وتحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا، اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ، الی بلد، ایک شہر کی طرف منتقل کرنے کے لیے، کہ نہیں ہو تم بالغی، اس کو پہنچانے والے، الا بشق الانفس، مگر اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر، ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک رب تمہارا البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور پیدا کیا اس نے گھوڑوں کو، والبغال، اور خچروں کو، والحمیر، اور گدھوں کو، لترکبوہا، تاکہ تم سواری کرو ان پہ، وزینہ، اور پیدا کیا ان کو واسطے زینت کے، ویخلق ما لا تعلمون، اور پیدا کرے گا وہ جن کو تم نہیں جانتے، وعلی اللہ، اور اوپر اللہ تعالیٰ کے، قصد السبیل، راہ سیدھی، ومنہا جائر، اور بعد ہے ٹیڑھی راہیں، ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر چاہتا البتہ تم کو ہدایت دے دیتا سب کو۔ سورہ ہجر کے آخر میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا، جس طرح کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے نظام کو ایک دن لپیٹیں گے، سمیٹیں گے۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا الشمس کورت، نہ اس پوزیشن میں آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ چاند سورج ستارے رہیں گے، نہ یہ پہاڑ رہیں گے۔ اس نظام کے سمٹنے کا نام ہی قیامت ہے۔ آپ پہلے پڑھ چکے، یہ زمین، یہ آسمان اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، نیا آسمان، نئی زمین ہوگی۔ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا، جب زمین و آسمان بدلے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ ام المؤمنین نے فرمایا کہ لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک سب کی پیشی ہوگی، اور سب کے سب پل صراط پہ ہوں گے۔ پل صراط تلوار سے تیز، بال سے باریک، 1500 سال لمبی مسافت ہے، جہنم کے اوپر ہے۔ جس کے پاس ایمان پاورفل ہوگا وہ اس راستے کو طے کر سکے گا، ورنہ دائیں بائیں گرتے گراتے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اعاذنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمایا بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے۔ ہمارے عقائد میں بنیادی عقیدہ جہاں توحید ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، قیامت کو حق ماننا بھی عقیدے میں سے ایک عقیدہ ہے۔ قرآن کریم جن 3 مین مضامین پہ بحث کرتا ہے وہ یہی ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ بعد نے وحی الہی کو بھی شامل کیا ہے۔ پکی بات ہے قیامت البتہ آنے والی ہے۔ عطا امر اللہ گویا یوں سمجھو کہ وہ آ چکی ہے، اس کا آنا اتنا یقینی ہے سمجھو وہ آ چکی ہے۔ آج کی زیر سبق آیات سورہ نحل کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ سورت نزول کے اعتبار سے مکی ہے۔ ترتیب تلاوت میں اس کا نمبر ہے 16 اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر ہے 70 128 اس کی آیات ہیں، 16 اس کے رکوع ہیں، 1841 کے کلمات ہیں، 6707 اس کے حروف ہیں۔ نام اس کا سورۃ النحل ہے۔ نحل کے معنی شہد کی مکھیوں کے ہیں، اور غالباً یہ نحل جمع ہے نحلتن کی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جو عجائبات بیان کیے ان میں ایک شہد کی مکھی کا تذکرہ بھی ہے۔ شہد کی مکھی عجائبات میں سے ایک بڑا عجوبہ ہے۔ پھل پھول کا رس چوستی ہے اور اس کے پیٹ سے جو مواد نکلتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، اور اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شفا کہا ہے۔ آج تک کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکا یہ شہد مکھی کا فضلہ ہے یا لعاب ہے، اس کا پاخانہ ہے یا تھوک ہے، کوئی نہیں اندازہ کر سکا۔ غالباً ارسطو کے زمانہ میں بڑا فلسفی تھا، انہوں نے ایک شیشے کا بکس تیار کیا، مکھی اندر بند کی کہ دیکھتے ہیں یہ مکھی کا فضلہ ہے یا لعاب ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے چاروں طرف شیشے کو پینٹ کیا، اس کے بعد شہد بنانا شروع کیا، اور ان کی کیٹیگریاں مختلف ہیں۔ بعض مکھیاں صرف بچوں والی ہیں جو صرف بچے پیدا کرتی ہیں، اور بعض مکھیاں جو صرف چھتا بناتی ہیں، بعض مکھیاں جو صرف چوکیدارہ کرتی ہیں، اور بعض مکھیاں جو باہر سے پھلوں کو چوس کر لا کر شہد منتقل کرتی ہیں۔ پھر ہر چھتے میں ایک مکھی ان پہ حکمرانی کرتی ہے، غالباً اس کو یعصوب کہتے ہیں۔ باقاعدہ کرسی یا عدالت لگتی ہے، اور عدالت کی کرسی پہ وہ فائز ہوتی ہے، مکھیوں کے بارے میں پڑتال ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے۔ کسی مکھی کے بارے میں اگر شکایت مل جائے کہ وہ گندے مقام پہ بیٹھی، اس مکھی کو سزا دی جاتی ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ پوری زندگی مکھی 2 سے 2.5 چمچ شہد تیار کرتی ہے، پوری زندگی۔ موسم کے اعتبار سے شہد کا رنگ مختلف ہوتا ہے، سرسوں کے پھولوں کا رنگ اور ہوگا۔ یہ جو چارہ ڈالا جاتا ہے جانوروں کو آج کل، جس کو پنجابی والے سٹالا کہتے ہیں، اس کے پھولوں کے شہد کا رنگ اور ہوگا، بیری کے پھولوں کے شہد کا رنگ اور ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ بعض فارمی مکھیاں جو بکسوں میں بند کی جاتی ہیں، ان سے شہد اخذ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال شہد اصل ہو، صحیح کوئی بھی ہو، دیسی ہو یا فارمی ہو، وہ شہد شہد ہے، چینی سے نہ بنا ہوا ہو۔ جب چینی سے بنا ہوا ہوگا تو اس سے شفا لینے کی بجائے ہم بیماری حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔
ہو لوگ پیسہ اکٹھا کرنے کی خاطر لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ میڈیکل سٹور پہ یہاں شہد پڑا ہو تو میں نے کہا یہ شہد، ملک صاحب کہنے لگے جی خالص ہے۔ میں نے کہا ملک صاحب یہ شہد ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی جو آدمی دے کر جاتا ہے وہ قسم اٹھا کے دے کے جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ اس سے قسم نہ اٹھوائیں، میں آپ کو طریقہ بتلاتا ہوں چیک کرنے کا۔ شہد کے بارے میں، شہد شفا ہے، اور شہد آنکھ میں ڈالنے سے آنکھ دکھنے سے بند ہو جاتی ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ جو شہد لے کر آئے نا، آپ ایک ایک سلائی اس کی آنکھ میں ڈالیں، اگر شہد ہوگا اس کی آنکھیں مزید صاف ہو جائیں گی، اگر شہد نہ ہوگا اس کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ ملک صاحب نے اسے کہا کہ تیری آنکھوں میں شہد کی ایک سلائی ڈالنی ہے، اس نے دوڑ لگا دی۔ معلوم ہے یہ خالص نہیں تھا، شہد خالص ہو صحیح۔ اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ اتی امر اللہ، فرمایا آ چکا حکم اللہ تعالیٰ کا، نہ جلدی کر اس کے بارے میں، سبحانہ پاک ہے وہ تعالی اور بلند ہے عما یشرکون، ان سے جن کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ینزل الملائکہ، اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح، ساتھ روح کے۔ روح کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ یہود نے مشرکین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا روح کیا چیز ہے؟ فرمایا قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے۔ تو روح کے معنی راز کے ہیں، بھید کے ہیں۔ گویا یہ روح جسم میں ہوتی ہے تو آدمی زندہ نظر آ رہا ہے، یہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جس طرح یہ روح حیات کا باعث ہے، فرمایا اسی طرح روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی وحی، یہ بھی روحانی حیات کا باعث ہے۔ اور یہاں روح سے مراد وحی الہی ہی ہے۔ ینزل الملائکۃ بالروح، اتارتا ہے فرشتوں کو، بالروح، ساتھ روح کے۔ بعد نے روح کا معنی یہاں راز بھی کیا ہے، من امرہ، اپنے حکم سے، جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ انذروا، فرمایا اس وحی کے ذریعے آپ ڈرائیں۔ انذروا امر ہے، ڈراؤ کہ نہیں کوئی معبود الا انا، سوا میرے، فاتقون، مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو ساتھ حق ہے۔ گویا زمین و آسمان کی تخلیق بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، کسی نہ کسی مقصد کے تحت زمین و آسمان کو اللہ نے وجود دیا ہے۔ تعالی، بلند ہے، عما یشرکون، ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، پیدا کیا انسان کو پانی کی بوند سے، نطفے سے۔ نطفہ انسان کے جسم سے ایک غلیظ قطرہ جو برہم مادر میں منتقل ہوتا ہے، اور ادھر سے گویا کہ دوسرا قطرہ ساتھ ملتا ہے تو ایک بچے کی صورت بنتی ہے، اور جس کا رنگ غالب آ جائے اسی کی شکل غالب رہتی ہے۔ مرد کا رنگ غالب آ جائے مرد کی شکل غالب رہے گی، عورت کا رنگ غالب آ جائے عورت کی شکل غالب رہے گی۔ بعد نے تو یہاں تک اطباء نے لکھا ہے جس کے جرسوں میں غالب آ جائیں اللہ وہی بنا دیں گے۔ مرد کے غالب آ گئے تو لڑکا پیدا ہوگا، عورت کے غالب آ گئے تو لڑکی پیدا ہوگی۔ یہ تو ہے اسباب کی دنیا میں، ورنہ حقیقت یہ ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہے لڑکا دے دے، جسے چاہے لڑکی دے دے، جسے چاہے دونوں دے دے، اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بانجھ کر دے، کچھ بھی نہ دے۔ لیکن جہالت اس وقت ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے۔ پڑھے لکھے گھروں کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ یہ جو ہماری نوح ہے نا، یہ تو بچہ در بچہ، یعنی کہ بیٹی در بیٹی جن رہی ہے، یہ تو منحوس لگتی ہے۔ حالانکہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے، ایک بیٹی دو بیٹی کی تربیت کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، چاہے وہ بہن کی تربیت کرنے والا، اپنی بیٹی کی تربیت کرنے والا ہو، کسی کی بیٹی کی پرورش اپنے ذمہ لینے والا ہو، بڑی بشارت ہے اس کے لیے۔ تو اچھے بھلے گھرانوں کے اندر یہ جاہلوں جیسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ یہ عورت منحوس ہے، اس کے ہاں تو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ نہیں کہتے اگر طبی لحاظ سے دیکھا جائے آپ کا لڑکا ٹھیک نہیں ہے، طبی لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اور اگر دیکھا جائے تقدیری لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کا امر، ابھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگر بیٹا مناسب سمجھتے تمہیں بیٹا دے دیتے، تمہارے لیے بیٹا مناسب نہیں سمجھا اللہ نے تمہیں بیٹیاں دے دی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ خلق الانسان من نطفہ،
پیدا کیا انسان کو من نطفہ پانی کی بوند سے، غلیظ قطرے سے پیدا ہونے والا، فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، سری جھگڑالو بن گیا، پروفیسر گورنمنٹ کالج کا، اور جھگڑ رہا ہے اور اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ کا یہی معنی ہے۔ ہماری پہلی کلاسز کے طلباء نے مجھے کہا کہ ہمارے پروفیسر صاحب فرماتے ہیں ایویں مولویاں تو انہیں دھیانے لایا ہے، رب دا نام لے لے کے رب کوئی نہیں جائے گا، گویا وہ دہریہ تھا، دہریہ۔ اب دہریہ کیا لیکچر دے گا؟ دہریت سکھائے گا نا، اللہ تعالیٰ سے دور کرے گا، رب سے دور کرے گا۔ تو بہرحال میں نے اسے بہت قائل کرنے کی کوشش کی، تقریباً رات پوری گزر گئی، رمضان کا مہینہ تھا، سحری ہو گئی۔ تو چونکہ اس وقت فیصلہ نہیں تھا اس کے لیے، اس کے بعد جماعت والوں کے ہتھے چڑھا وہ، جماعت والوں نے پہلا سبق جب اسے دیا، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ آہستہ 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 پھر اسے تسلیم کرنا پڑا کہ نہیں، خدا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا عبدالحکیم صاحب کا ایک نام ہے، آج بھی حیات ہیں ان کے بیٹے حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی، دارالعلوم کراچی کے مفتیان کرام میں بڑے صدر مفتی ہیں غالباً اس وقت وہ دارالافتاء کے۔ ویسے تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب ہی سرپرست ہے، نگرانی وہ کرتے ہیں، لیکن مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کا ایک نام ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے والد محترم تھے مولانا عبدالحکیم سکھروی، ان کی دو کتابیں ہیں، کیا خدا ہے؟ تو ایک کتاب ہے ہاں خدا ہے، ان دونوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، بازار سے عام ملتی ہیں، کیا خدا ہے؟ ہاں خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نفی دہریے لوگ کرتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں نے عرض کیا تھا، اللہ کے وجود میں تو لوگوں نے اختلاف کیا ہے یا نہیں ہے، موت کا کسی کو انکار نہیں ہے، موت پہ سارے متفق ہیں، کہتے ہیں مرنا ہے، موت حق ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پیدا کیا گیا انسان پانی کی بوند سے، پیدا کیا انسان کو پانی کی بوند سے، تو اچانک ہوا وہ سری کھلے طور پر جھگڑا کرنے والا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور پیدا کیا چوپایوں کو تمہارے لیے، اس میں دفء گرمی کا ساما ہے، بھیڑ بکری اونٹ ان کی پشم سے کپڑا بنایا جاتا ہے، اور اس سے کیا کہتے ہیں یہ کمبل شمبل بنائے جاتے ہیں اور رضائیاں بنائی جاتی ہیں، سردیوں میں وہ کام آتی ہے اون، ومنافع اور منافع ہیں، ومنھا تأکلون، اور ان سے تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق کچھ جانور تجویز کیے ہیں جس سے روح اور جسم کو ضرر نہ پہنچے، کہ یہ کھانے تمہارے لیے حلال ہیں۔ جو جو چیزیں انسانی جسم اور انسانی روح کے موافق تھیں ان کو حلال قرار دیا، کہ یہ چیزیں آپ لوگ کھا سکتے ہیں، اس طریقے سے کھا سکتے ہیں، کچھ قانون مرتب کر دیے کہ اس طریقے سے کھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اونٹ کھا سکتے ہیں، بھیڑ بکری کھا سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ بیل گائے کھا سکتے ہیں۔ اس سے نہ روح کو نقصان پہنچ رہا ہے نہ جسم کو، روح اور جسم دونوں کو ضرر نہیں پہنچ رہی۔ ہاں اگر دیکھا جائے کتا کھانے والی قوم، خنزیر کھانے والی قوم، بلے کھانے والی قوم درندہ صفات کی مالک ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبدالعزیز شجابادی رحمہ اللہ، فرمایا کرتے تھے جو قوم خنزیر کھاتی ہے وہ قوم بے حیا ہو جاتی ہے، جو قوم بے حیا ہوتی ہے وہ زناکار بن جاتی ہے، جو قوم زناکار بنتی ہے وہ قوم شکست کھاتی ہے، کبھی فاتح نہیں بنتی۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہندو بزدل ہے، مشرک بزدل ہے، وہ لوگ خنزیر کھاتے ہیں، کافر بزدل ہیں، وہ لوگ خنزیر کھاتے ہیں۔ قرآن پاک نے صاف کہا کہ آمنے سامنے تمہارے دو بدو نہیں لڑ سکتے، جب بھی لڑیں گے من وراء الجدر، وہ دیواروں کی اوٹ میں اور بستیوں کی کوٹ میں لڑیں گے، چھپ کر بیٹھ کے لڑیں گے، جس طرح آج کل کمپیوٹر کی جنگ ہے، بٹنوں کی جنگ ہے، آمنے سامنے نہیں لڑیں گے۔ افغانستان میں جس وقت
امریکی لوگ داخل ہوئے تو طالبان کے لیے خوشی کا سامان تھا کہ الحمدللہ ہمارے پاس تو ایمان پاور موجود ہے نا، ان کے پاس نہیں ہے، اب ہمارا مقابلہ ہوگا، جب سامنے آئیں گے نا ہمارا اب مقابلہ ہوگا۔ تو میں نے باقاعدہ یہ مضمون پڑھا، امریکی جب بھی لڑائی کے لیے باہر نکلتے تھے تو پیمپر باندھ کے نکلتے تھے، طالبان کو دیکھ کر ان کا پیشاب نکل جاتا تھا۔ یہ ضرب مومن میں ایک مضمون آیا تھا، میں نے جمعہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ امریکی جب بھی لڑائی کے لیے نکلتے تھے تو پیمپر باندھ کے نکلتے تھے۔ کافر بزدل ہے، مسلمان بزدل نہیں ہے، مسلمان ہو سے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بھائی غلبہ تمہارا مقدر ہوگا کب؟ جب ایمان موجود ہوگا۔ سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ اگر ایمان میں ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی تو فتح کا وعدہ نہیں ہے، غلبے کا وعدہ نہیں۔ غلبہ کب ہوگا؟ جب ایمان ہوگا۔ آج ہم ایمان میں کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، ان جانوروں میں تمہارے لیے جمال، خوبصورتی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جب تم چرا کر لاتے ہو واپس، صبح لے کر جاتے ہو پھر واپس لاتے ہو۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم لے کر جاتے ہو۔ جانور جا رہے ہیں، کوکھیں ان کی خالی ہیں، جب آ رہے ہیں تو کوکھیں ان کی بھری ہوئی ہیں۔ جانے میں بھی جمال ہے، آنے میں بھی جمال ہے، اور ہر ایک کی زبان پہ جملہ ہے واہ یار کیسا مالدار ہے، کیسا عظیم آدمی ہے جس کے پاس اتنے جانور ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا حضرت مفتی زر ولی خان رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے علماء میں ایک عالم تھے۔ ان کے ایک شاگرد بتلا رہے تھے کہ بلکہ کون تھے، حضرت میاں اجمل قادری صاحب کے بڑے بیٹے ہیں مفتی احمد علی ثانی صاحب، وہ فرما رہے تھے، انہوں نے افتاء کا کورس وہاں کیا ہے کراچی میں۔ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بڑا مالا مال کیا تھا، صرف 1700 تو ان کے پاس گائے ہیں، 1700-1800 کے قریب ان کے پاس گائے ہیں، بھینسیں الگ ہیں، اور ہیرے جواہرات کا ان کا کام الگ تھا۔ تو جب لے کر جاتے ہو اس وقت بھی ان میں جمال ہے، جب لے کر آتے ہو پھر بھی جمال ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ شہروں کی طرف، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنے کے لیے، نہیں ہو تم ان کو لے کر پہنچنے والے مگر اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر۔ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، دیہاتوں سے غلہ شہر میں منتقل ہوتا تھا گدھوں کے ذریعے، کھچروں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے، ان کے اوپر بوریاں لاد کر لاتے تھے۔ اس کے بعد وہ ریڑا سسٹم شروع ہوا، پھر ٹرالی سسٹم شروع ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، لوڈنگ، بہت ساری گاڑیاں آ گئیں جو وہاں سے یہاں منتقل کر رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا اگر تم اپنے کندھوں پہ لے کر جاتے تو بڑی مشقت تھی، 15-20 کلومیٹر سفر کرنا، 20 کلو 30 کلو اٹھا کر، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر بھی آج سے 30-40 سال پچھلے زمانے کے لوگ جو ہیں کچھ شقت اور طاقت رکھتے تھے۔ اب تو یہ 5 کلو وزن اٹھا کے جب گھر سے بچہ باہر اندر جاتا ہے تو یوں کمر پہ اس کا ایک ہاتھ ہوتا ہے، 5 کلو کا شاپر ہے جو کمر پہ ہاتھ ہے۔ کیوں؟ ہم صبح کا ناشتہ بریڈ سے کرتے ہیں، صبح کا ناشتہ بریڈ سے کرتے ہیں، فارمی انڈے سے کرتے ہیں، اور چوک میں جو بے نمازیوں کے پکے ہوئے چنے ہوتے ہیں نا، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اس سے کرتے ہیں۔ پکاتے ہوئے جو نان ہے نا، یہ نان پکانے والے یہ بڑے نمکین لذیذ ہوتے ہیں، ان سے کرتے ہیں۔ جو پسینہ آتا ہے وہ سارا اندر جاتا ہے، سارے بدن کا پسینہ اندر، وہ کہتے ہیں بڑا لطف آتا ہے کھاتے ہوئے، بڑی ذائقہ ہوتا ہے۔ ہماری خواتین نے کھانا پکا کے بچوں کو دینے کی قسم اٹھائی کہ نہیں دینا، اور سیٹل ڈاؤن کی عورتیں پتہ نہیں کس لیے لائی گئی ہیں، یہ مرداروں کی طرح پڑی رہتی ہیں، اور بچے باہر جناب وہ ایڑیے رگڑ رہے ہیں۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ جی ناشتہ لینے جا رہا ہوں۔ ناشتہ گھر میں تیار نہیں ہوا؟ ماما کے سر میں درد ہو رہا ہے، ماما کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، ماما کی کمر میں درد ہو رہا ہے، ماما کے بازو میں درد ہو رہا ہے۔ اور رکھو کام والیاں عورتیں، اور کام کروانے والی خواتین کو جناب وظیفہ دیں اور پھر ان سے کام کروائیں، ان کو بھی دیں، اپنی خواتین کو بیڈ ریسٹ نہ کروائیں،
ان سے بھی کہیں کچن میں کھڑے ہونا ہے، ان سے بھی کہیں پرولی لگانی ہے، ان سے بھی کہیں برتن دھونے ہیں، ان سے بھی کہیں کام کرنا ہے، اس میں بڑی برکات ملے گی آپ کو۔ ورزش چلتی رہے گی، صحت رہے گی۔ جن عورتوں نے کام کرنا چھوڑا ہے وہ بیمار ہیں، اور بچے کی پیدائش کے وقت اپریٹ ہے۔ یہ دو بڑے نقصان ہیں، تو صحت نہیں، دوسرا بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہے۔ جن گھروں میں خواتین کام نہیں کرتی وہاں یہ پرابلم موجود ہے، اور میں چیخ رہا ہوں، خدا را گھر کے کام اپنی خواتین سے کروائیں۔ اس شرط پہ شادیاں کی جاتی ہیں، بھئی گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور یہ شرط لگانا ٹھیک نہیں، غلط ہے۔ بہرحال موضوع میرا یہ نہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا مشقت میں ڈالنے والی یہ مشقت میں ڈالنے کے مترادف تھی یہ بات کہ تم اپنے کندھوں پہ اٹھاتے سامان، اللہ نے جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے، اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ، الا بالد لم تکونوا، شہروں کی طرح منتقل کرنے کے لیے نہیں ہو تم ان کو لے کر پہنچنے والے، مگر اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر، بے شک تمہارا رب البتہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، گھوڑوں اور کھچروں اور گدھوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ تم سواری کرو ان پہ، وزینہ، اور واسطے زینت کے پیدا کیا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا کرے گا وہ جن کو تم نہیں جانتے۔ کتنے ایسے جانور یا کتنی ایسی سواریاں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں جو تمہارے علم میں نہیں۔ دیکھیں آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، 200 سال پیچھے چلے جائیں، 300 سال پیچھے چلے جائیں، تو یہ ٹریکٹر ٹرالی کا رواج نہیں تھا۔ میں 50 سال پہلے اپنا سارا کلچر یہ دیکھ رہا ہوں کہ جانوروں کے ذریعے غلہ منتقل ہو رہا ہے، اور میں 200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور قرآن پاک 1500 سال پہلے نازل ہوا ہے، 1450 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، ما لا تعلمون، جن کو تم نہیں جانتے، اور بہت ساری سواریاں ایسی وجود میں آئی ہیں، آنے والی ہیں، آنے والے وقت میں۔ قال اللہ قصد السبیل، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سیدھا راستہ، ومنہا جائر، بعد ہے ٹیڑھے راستے، ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر چاہتا البتہ تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اتا امر اللہ، آ چکا حکم اللہ تعالیٰ کا، فلا تستعجلوہ، پس نہ تم جلدی کرو اس کے بارے میں، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ بالروح، اتارتا ہے فرشتے، بالروح، ساتھ روح کے، من امرہ، اپنے امر سے، روح سے مراد وحی الہی، علی من یشاء، جس پہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، یہ کہ ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا فاتقون، بے شک نہیں کوئی معبود سوائے میرے، پس ڈرو مجھ سے۔ خلق السماوات والارض، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو، ساتھ حق ہے، تعالی، بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، پیدا کیا انسان کو پانی کی بوند سے، فاذا هو خصیم مبین، اس وقت اچانک ہوا وہ سری جھگڑالو۔ والانعام خلقها، چوپایوں کو پیدا کیا اس نے، لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں گرماؤ ہے، یعنی گرمی کا سما ہے، ومنافع، اور منافع ہیں، ومنہا تأکلون، اور اس سے تم کھاتے ہو، ولکم فیہا جمال حین تریحون، تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے جس وقت تم چرا کر لاتے ہو، وحین تسرحون، اور جب تم چرانے جاتے ہو، وتحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا، اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ شہروں کی طرح منتقل کرنے کے لیے نہیں ہو تم ان کو لے کر پہنچنے والے، الا بشق الانفس، مگر اپنی جانوں کو مشقت میں ڈال کر۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور پیدا کیا اس نے گھوڑوں کو، خچروں کو اور گدھوں کو، لترکبوہا، تاکہ تم سواری کرو ان پہ، وزینہ، اور واسطے زینت کے، ویخلق، اور پیدا کرتا ہے، ما لا تعلم، پیدا کرے گا، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سیدھا راستہ، ومنہا جائر، اور بعد ہیں ٹیڑھے راستے، ولو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ تم کو سب کو ہدایت دے دیتا۔